بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، مالک کائنات اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہر مشکل میں آسانی فرمائے، راحت عطا فرمائے۔ احباب، ہمارا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم کوئی بھی واقعہ جو ہوتا ہے اس واقعے کے نہ تو ہم وجوہات جانتے ہیں اور نہ ہی کبھی اس پہ توجہ کرتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا، سانحہ نہیں ٹلتا سانحے پہ رونے سے، حب سے جانا کم ہوگا بے لباس ہونے سے۔ وہی صورتحال ہماری ساتھ کچھ ہے کہ جیسے ہی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے ہم ایک دفعہ شروع ہو جاتے ہیں اس پہ، پھر اس پہ تحقیق نہیں کرتے، پھر اس کی وجوہات نہیں جانتے اور جو ہمارے بس میں آتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ حالیہ واقعے کی بات کر رہا ہوں جو کل رونما ہوا ہے لاہور میں۔ کسی بچی نے عربی کی عبارت والا لباس پہنا ہوا تھا۔ دیکھیں، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس میں کچھ اگر دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں۔ میں نے جو ویڈیو دیکھی اس میں وہ کہہ رہے ہیں قرآنی آیات لکھی ہوئی اور اس لیے وہ اس کو کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآنی آیت نہیں تھی، عربی کا ایک لفظ لکھا ہوا تھا۔ اور میں یہاں پہ اب بات کر رہا ہوں نا، تو بات کے بعد بھی دیکھیں دو گروہ پیدا ہو جائیں گے۔ ایک وہ کہے گا کہ آپ نے صحیح کہا ہے، اور ایک پھر وہ اس پہ میری مخالفت، بلکہ 3-4 دوست تو ایسے پکے ہیں نا کہ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میں کچھ لکھوں یا کہوں تو اس کے بعد میرا آپریشن شروع کر دیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا، کیوں عوام نے یہ کیا، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے وہ تصاویر دیکھی تھی جن پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ ایک خاتون نے پہنا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر دیکھا جس پہ اللہ کے نبی کا نام تھا، اور آپ ہی نے اور میں نے ہی اس کو ہم نے مذمت کی تھی، اور لوگ جو تھے اس پہ بڑے مشتعل ہوا کہ دیکھیں جی یہ اس نے لباس پہنا ہوا ہے، اس نے یہ جناب اپنا اللہ کا نام لکھا ہے، اس پہ اللہ کے نبی کا نام لکھا ہے، یہ بالکل جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن عجب بات ہے کہ اس کے بعد بھی، اس واقعے کے بعد بھی لوگوں کے یہ ذہن میں، نہ تو ارباب اختیار کے یہ ذہن میں آیا کہ ہم کسی طرح سے آئندہ سے یہ بین کر دیں کہ ایسے لباس جو ہیں وہ نہ پہنے جائیں، مشتعل جس سے انسان مشتعل ہو۔ ہاں، میں نے انگلش لکھی ہوئی کہ جو ہے نا، انگلش میں لکھا ہوا لباس کبھی نہیں کسی کو پہنتے دیکھا۔ یہ خصوصیت صرف عربی کے ساتھ ہے، اس لیے یہ واقعہ جان بوجھ کے رونما کروائے جاتے ہیں تاکہ ہماری مذہبی جو لوگ جن مطلب پختہ ہیں ان کی دل آزاری ہو، پھر اس کے بعد وہ کوئی ایسا ایکٹ کریں اور پھر ہم اسلام کو بدنام کر دیں۔ یہ بھی دہشت گردی کا ایک طریقہ کار ہم نے چن لیا ہے، اور ہم نے نہیں چنا، یہ وہ لوگ بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور چونکہ ہم تربیت یافتہ نہیں ہیں، ہم ان کی ہر سازش کا شکار ہو کے خود اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے لباس ہر ایک کا پہننے کا حق ہے، لیکن جب ایک بات اس سے پہلے رونما ہو چکی ہے اور لوگ اس پہ مذمت کر چکے ہیں تو اس کے بعد ویسا ہی لباس پہننا بھی تو کچھ غلطی تھی نا۔ عوام کی جہاں تک صورتحال ہے، ہر بندہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے، ہر بندہ تو یہ نہیں ہے، جس وقت انہوں نے عربی لکھی دیکھی تو انہوں نے یقیناً یہ کر دیا ہوگا۔ اب میں تو یہ دیکھا نہیں، موقع پہ موجود نہیں تھا۔ اگر یہ بہرحال ایسا ہوا ہے تب بھی پولیس کا سہارا لیا جانا چاہیے تھا۔ بذات خود قانون کو ہاتھ میں لینا ایک برا عمل ہے، لیکن ہمیں ویجیلنٹ ہونا پڑے گا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ہر واقعے پہ ایک دم سے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک دم سے اس کو بھول جاتے ہیں، پازیٹیو چلتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پتہ چلتا کہ نہیں ہے جی ہم تو غلط راستے پہ جا رہے تھے، پھر یو ٹرن بھی ہمیں بڑے آسانی کے ساتھ لے لیتے ہیں، اگلے لمحے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی اپنے لکھے پہ معذرت نہیں کی، کبھی اپنے کہے پہ معذرت نہیں کی ہم نے۔ تو یہ طریقہ کار تربیت یافتہ قوموں کا نہیں ہے۔ واقعہ رونما ہو جائے، پہلے اس پہ تحقیق دیکھ لیں، تحقیق کے بعد یہ پتہ چلے کہ یہ غلط تھا یہ ٹھیک تھا، تو یہ کہیں کہ اس کا حل ہونا چاہیے، نہ کہ صرف اپنے دین کو، اپنے لوگوں کو ایک دم سے شروع کر دیا جائے۔ غیرت ایمانی اگر تھوڑی بہت بچ گئی ہے تو اس کو اس طرح نہ کریں۔ میں مانتا ہوں کہ اکثر واقعات جو ہیں ان میں غلطی ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن یہ بھی ہے کہ ایک طبقہ بس مسلسل ہر صورت میں یہ کوشش کر رہا ہے کہ مذہبی حلقے کے جو ہے عقائد کے اوپر حملہ کیا جائے اور مجروح کیا جائے،
اور ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ وہ مشتعل ہوں۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کلمہ طیبہ والا لباس پہنا ہوا تھا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا کلمہ صرف مذہبی حلقوں کا ہے؟ کیا صرف جو داڑھی رکھ کے بیٹھا مسجد میں نماز پڑھتا ہے کلمہ والا لباس پہننا صرف اس کی توہین تھی؟ کیا کلمے کی ناموس کا حفاظت کرنا ہم سب کا حق نہیں تھا؟ کیا صرف اور صرف ہم نے مذہبی حلقوں کو یہ جاہل ثابت کرنا ہے؟ ان کو جاہل ثابت کرتے کرتے یہ صورتحال ہو گئی آج اس ملک کی پارلیمنٹ میں علماء نہیں ہیں۔ اس پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کا اپنا کردار ہے۔ تو یہ جو جتنے 370 آپ نے الیکٹ کر کے بھیجے ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ ان میں کون سا اچھا ہے؟ یہ جو کبھی ایک پارٹی میں دوسری میں تیسری میں چلے جاتے ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ جو صبح کسی پارٹی میں دوپہر کسی میں شام کسی پارٹی میں ہوتے ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ جو لوٹ خسوٹ کرنے والے ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ علماء پہ انگلی اٹھانی بڑی آسان ہے، مذہبی حلقوں پہ انگلی اٹھانی بڑی آسان ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ یہ کرم کیا، میں اس بات کو نہیں ٹھیک سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے غلطیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی علماء کا کردار اللہ کا شکر ہے ہم جیسے لوگوں کے کردار سے بہت بلند اعلیٰ ہے، کیونکہ جب بھی کبھی دین پر حملہ ہوا ہے یہ علماء ہیں، یہ مذہبی حلقہ ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ تو صرف جو ہے دھتورا پی کے سوئے ہوتے ہیں اور ہم نے کبھی اس پہ کبھی غور بھی نہیں کیا۔ آج جو قادیانیت اور مرزائیت کے سامنے کوئی بند کے سیلاب کے سامنے کوئی بند موجود ہے تو وہ ہمارے علماء ہیں جو ایک دم سپٹ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ لبرل طبقے کو فوری طور پہ اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ کچھ تھوڑے عرصے بعد یہ ٹیسٹ بتیاں لگا کے دیکھا جاتا ہے ایمان ہے یا نہیں ہے، ایمان کس حد تک ہم کمزور کر چکے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں کہ غالب طبقے کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، وہ ان باتوں کو سمجھتا بھی نہیں ہے۔ بہرحال بہرکیف یہ پولیس کا معاملہ ہے، پولیس کو اس پہ تحقیق کرنی چاہیے، اور اس بات پہ بھی تحقیق کرنی چاہیے، اس کی طرف بھی ہمارے جتنے بھی یونیورسٹی میں پڑھانے والے پروفیسرز ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ایسا لباس اگر آپ پہنیں گے تو ایک حلقہ ایسا ہے جس کے اندر ابھی کچھ نہ کچھ غیرت ایمانی باقی ہے، اس پہ مشتعل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے یہ ہونے کی وجہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا لکھا ہوا، اللہ کا نام لکھا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام والی لباس پہنے ہوئے خاتون کی ویڈیو اور تصویریں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ایک شادی کی تقریب میں ایک کسی جماعت کی جلسے میں تھی، تو یہ اس کا رد عمل ہے جس کی وجہ سے اب تحقیق نہیں کی گئی اور بغیر تحقیق کے اس پہ کچھ ہوا ہے۔ بہرحال پھر بھی غلط ہے، اگر وہ یہ ایسا نہیں تھا تب بھی غلط ہے، اگر اس نے پہنا ہوتا تب بھی ہجوم کا حملہ کرنا غلط تھا۔ اس کو جو ہے پولیس کے ذریعے ہی معاملے کو حل کرنا چاہیے تھا۔ ہم اگر سہار بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے لگ جائے گا تو پھر اس سے جو ہے ملک میں جو ہے وہ کوئی بھی کیفیت نہیں رہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانون ہے کہاں؟ پارلیمنٹ میں ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں، کوئی قانون کسی جگہ پہ ہے نہیں۔ آپ اوپر سے نیچے کی طرف قانون کی عملداری قائم کریں، خود بخود ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہم سب کو بصیرت عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے ملکوں کو ہم کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔